السوال الثامن والتاسع والعاشر، اب یہ 3 سوال اکٹھے ہیں، سوال نمبر 8، سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 10۔ اب اس میں 8واں سوال، هل يصح لرجل ان يقلد احدا من الائمة الاربع في جميع الاصول والفروع ام لا؟ ائمہ اربع میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا صحیح ہے، اصول میں بھی اور فروع میں بھی۔ نمبر 2، والا تقدیر الصحت هل هو مستحب ام واجب؟ اگر تقلید کرنا صحیح ہے تو کیا تقلید کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ نمبر 3، ومن تقلدون من الائمة فروعا و اصولا، اور ائمہ اربع میں سے تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ 3 سوال ہو گئے۔ نمبر 1، کیا تقلید کرنا صحیح ہے؟ نمبر 2، کیا تقلید کرنا مستحب یا واجب ہے؟ نمبر 3، تم کس کے مقلد ہو؟ حضرت نے تینوں کے جواب دیے۔ نمبر 1، فرمایا لا بد للرجل فی هذا الزمان ان یقلد احدا من الائمة الاربعة رضی اللہ تعالی عنہم۔ ائمہ اربع میں سے کسی امام کی تقلید کرنا صحیح نہیں بلکہ ضروری ہے۔ جواب ایک سوال کا۔ نمبر 2، بل یجب، تقلید کرنا مستحب نہیں بلکہ ہمارے یہاں تقلید کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل بیان کی ہے فَإِنَّا جَرَّبْنَا كَثِيرًا، یہ فا تعلیلیہ ہے، دلیل بیان کی ہم نے بہت زیادہ کئی مرتبہ اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو تقلید کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں، نتیجتاً وہ الحاد اور زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ملحد اور زندیق بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کرنا واجب ہے۔ آگے، نحن و مشائخنا مقلدون فی الاصول والفروع لامام المسلمین ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اور ہمارے مشائخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں۔ تینوں کے جواب عنایت فرما دیے۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ، آپ ذرا المہند شروع میں دیکھیں، جہاں پر پہلا سوال کیا تھا اور پہلے سوال کا جواب دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں شروع میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور وہاں یہ بات فرمائی تھی جمیع طائفتنا و جماعتنا مقلدون لقدوۃ الانام و ذروۃ الاسلام امام الحمام الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ فی الفروع، فروع میں مقلد امام صاحب کے ہیں۔ آگے، ومتبعون للامام الحمام ابی الحسن الاشعری والامام الحمام ابو منصور ماتوریدی عنہما فی الاعتقاد والاصول، ہم اصول میں مقلد ان کے ہیں، امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے، اور فروع میں مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ اور یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ مقلدون فی الاصول والفروع امام المسلمین ابی حنیفہ، ہم اصول اور فروع دونوں میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو کوئی تمہیں یہ دھوکہ نہ دے کہ دونوں عبارتوں میں تعارض ہے۔ میں اس کی وضاحت وہاں پہ کر چکا ہوں کہ وہاں اصول کا معنی اور ہے اور یہاں اصول کا معنی اور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے، اور فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، وہاں فروع سے مراد اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اور اصول سے مراد عقائد ہوتے ہیں۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں ہم اصول اور فروع دونوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو یہاں فروع سے مراد اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اور اصول سے مراد وہ قواعد ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے اجتہادی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ یہاں اصول کا معنی اور ہے اور وہاں اصول کا معنی اور ہے۔ اور دوسری بات یہاں سمجھ لیں، یہ پہلے بھی آئی ہے اور ممکن ہے آئندہ بھی بار بار آئے۔ یہاں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لفظ استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح ائمہ اربع لفظ استعمال رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس پر ہمارے بہت سارے طلباء کو بطور عام اور عام کو بطور خاص یہ اشکال ہوتا ہے۔ میرا لفظ سمجھئے، طلباء کو بطور عام اور عام کو بطور خاص اشکال ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ صحابی تھے؟ وہ تو صحابی رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ اور غیر مقلد اس کو بطور اعتراض پیش کرتے ہیں۔ ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ صاحب ہدایہ یہ گستاخ صحابہ ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ گستاخ صحابہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ صاحب ہدایہ بار بار کہتا ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، خلاف ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ۔
تو رضی اللہ عنہ کہنا یہ صحابی کے ساتھ خاص ہے، تو جو بات صحابی کے ساتھ خاص تھی صاحب ہدایہ نے وہ ابو حنیفہ کے ساتھ کہہ دیا ہے، تو اس نے گویا ابو حنیفہ کو صحابہ کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، اور یہ صحابہ کی گستاخی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا جواب سمجھے، اگر صحابہ کے علاوہ کسی اور کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخ صحابہ ہے، تو میں نے کہا سب سے پہلے فتویٰ اب اللہ کی ذات اور اللہ کے قرآن پر لگاؤ۔ پہلے آپ کو جو قرآن میں صحابہ کی گستاخی ہے، اور پھر کہنا الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ گستاخ صحابہ ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، والذین اتبعوہم، اور ان کے بعد آ کر ان کی اتباع کرنے والے رضی اللہ عنہم۔ تو غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ پہلے خدا نے فرمایا ہے اور پھر صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے۔ غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ پہلے قرآن میں آیا ہے اور پھر ہدایہ میں آیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تمہیں صرف ہدایہ پر اعتراض نہیں، تمہیں مسئلے پر اعتراض ہے۔ اب کرو اعتراض اس کے اوپر، اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ اب مجھے ایک ساتھی کہنے لگا تو پھر یہ ضابطہ غلط ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہیں اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں۔ میں نے کہا ضابطہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ضابطہ ٹھیک ہے تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ضابطہ کیا ہے؟ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی ولی کو رحمۃ اللہ علیہ، اور قرآن میں غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے۔ ضابطہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ قرآن بھی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا دونوں ٹھیک اس طرح ہو سکتے ہیں کہ یہ جو کہا نا صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے اور غیر صحابی ولی کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، اس ضابطے کی بنیاد ایک اور ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کی بنیاد، ضابطے کے اندر ایک ضابطہ ہے، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہم طے تک چلے جاتے ہیں، ہمیں ضابطے کے اندر ضابطے کا پتہ ہے، اور تمہیں ضابطے کے اندر جو ضابطے کی بنیاد ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں جو رات کو چٹ بھی آئی تھی، میں نے کہا تھا کس وقت میں بتاؤں گا۔ بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ ان کی ایک دلیل صحیح بخاری میں روایت ہے کہ فرشتے آ کر کہتے ہیں ما تقول فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا کہتے ہو اس شخص حضرت محمد کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں عربی کا ضابطہ ہے اگر چیز دور ہو تو ذالکہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز قریب ہو تو پھر حاضہ کہتے ہیں۔ اب بتاؤ اگر اللہ کے نبی اپنی قبر میں ہوں اور میت یہ سرگودہ میں ہے تو فرشتہ پھر یہ کہے ما تقول فی ذالک رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا رجل محمد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ سرگودہ میں دفن ہوا تو اسی قبر میں آ جاتے ہیں، اور روزانہ ایک بندہ سرگودہ میں دفن نہیں ہوتا، دنیا کے ملکوں میں اور ملکوں کے شہروں میں اور شہروں کی بستیوں میں لاکھوں بندے روزانہ فوت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں قبروں میں لاکھوں مرتبہ سوال ہوتا ہے ما تقول فی ھذا رجل محمد، تو اللہ کے نبی ہر قبر میں آ گئے نا۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ میں نے کہا اپنے اس بات پہ پکے رہنا، اگر قریب ہو تو ھذا اور دور ہو تو ذالکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے کے مشرکین کا رد کیا۔ ان کے جو مشرک تھے سورج کی پوجا بھی کرتے، چاند کی بھی کرتے اور ستارے کی بھی کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دعوے کو توڑنا چاہا تو سمجھانے کا طرز کیا اختیار کیا؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات چھا گئی، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، یہ رب ہے میرا۔ اس کو استفہامیہ انداز میں کہو گے تو بات جلدی سمجھ آتی ہے اور نبی پر اعتراض نہیں رہتا۔ استفہامیہ انداز میں نہیں کہو گے، اعتراض بھی آئے گا، جواب دینا پڑے گا اور بات کھلے گی نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تم کہتے ہو نا ستارہ رب ہوتا ہے، یہ رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ اب آدمی جس کو خدا مانے گا اس سے پیار کرے گا یا نہیں؟ اور جس سے پیار نہیں کرے گا اس کی عبادت کہاں سے کرے گا؟ کیسی بلیغ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بلیغ گفتگو فرمائی ہے۔
یہ نہیں فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا، فرمایا میں ڈوبنے والے کا پیار تک نہیں کرتا، خدا کہاں سے مانوں گا؟ خدا ماننا تو بہت اوپر کی بات ہے، اور پیار تو آدمی چھوٹی سی بات پر بھی کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا؟ وہ کر لیتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کر لیتا ہے، اور بندے کو بعد میں شرم آتی ہے کہ اس نے پیار کیا کیسے ہے۔ پھر ہمیں فقہا کی بات سمجھ آتی ہے، جو فقہا کہتے ہیں نا ہر گری پڑی چیز کے لیے کوئی اٹھانے والا بھی ہوتا ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ جب یہ گندگی دیکھتے ہیں نا، پھر فقہا کا ضابطہ بڑی جلدی سمجھ آتا ہے۔ میں نے کہا ستارہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پر ہے؟ زمین پر۔ ابراہیم علیہ السلام ذالک ربی کہہ رہے ہیں یا ھذا ربی کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کہتے قریب ہو تو ھذا، دور ہو تو ذالک، یہاں تو قریب دور والے کو ھذا کہا جا رہا ہے، تمہارا ضابطہ کدھر گیا؟ یہی اعتراض تھا نا کہ اللہ کے نبی مدینہ میں یہاں سے دور ہے تو ھذا کیوں کہا؟ میں نے کہا آسمان پر ہے ستارہ، ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، تو ھذا ربی کیوں کہا؟ تم نے دلیل میں بخاری پیش کی ہے، ہم نے قدم اور آگے بڑھ کر دلیل میں قرآن پیش کیا ہے۔ اب وہ سوال کیا کرتا ہے؟ یہ ضابطہ غلط ہے؟ اگر قریب ہو تو ھذا یہ، اور دور ہو تو ذالک وہ، آپ بتائیں ضابطہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ضابطہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ قرآن میں غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن میں بھی ٹھیک ہے۔ تو جب ضابطہ یہ ہے قریب والے کو ھذا یہ، دور والے کو ذالک وہ، تو پھر ستارہ دور ہے، ابراہیم اسلام نے ھذا کیوں فرمایا؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں صرف ایک ضابطہ معلوم ہے نحو کا، ہمیں ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور بھی معلوم ہے جس تک تمہاری نگاہ نہیں۔ اگر چیز قریب ہو تو ھذا کہتے ہیں، اور اگر دور ہو تو ذالک کہتے ہیں، لیکن جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے مرئی اور دیکھنے والا رائی، اگر رائی اور مرئی کے درمیان فاصلہ ہو لیکن حجاب نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو پھر ذالک کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ھذا کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ستارہ آسمان پر ہے، ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، تو ذالک کی بجائے انہوں نے ھذا کہہ دیا، اور یہاں میت سرگودہ قبرستان میں ہے، اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہے، عالم بدل گیا ہے، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، تو ذالک نہیں فرمایا بلکہ ھذا فرما دیا۔ ذالک نہیں فرمایا بلکہ ھذا فرما دیا۔ میں نے کہا آپ ضابطہ سمجھے، اگر صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اگر غیر صحابی ولی ہو تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہ ضابطہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اگر یہ ضابطہ نہ بناتے تو شبہ پیدا ہوتا۔ ایک کتاب میں لکھا ہوتا حضرت عمر نے فرمایا، لوگ پوچھتے حضرت عمر بن خطاب ہیں یا عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ جب کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو سمجھ آگئی فرمانے والے عمر بن خطاب ہیں، اور جب کہا عمر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو سمجھ آگئی عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ تو یہ ضابطہ ہے شبہ ختم کرنے کے لیے، اور جو بندہ اتنا معروف ہو جہاں پر شبہ کا خدشہ ہی نہ ہو، وہاں رضی اللہ عنہ کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی شخصیت اتنی متعارف ہے کہ کوئی شخص بھی دنیا میں مسلمان ہو یا کافر ان کو صحابی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی تو تابعیت میں لوگ اختلاف کرتے پھر رہے ہیں، صحابیت تو بڑا اول کا مسئلہ ہے۔ تو جس شخص کے صحابی نہ ہونے پر فریقین متفق ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ فیصل آباد ایک مدرسے میں میری بچیاں پڑھتی تھی۔ جمعے کا دن تھا اور میں فیصل آباد سے لاہور جانا تھا۔ اب 10-11 بجے نکلنا تھا، تو میں نے سوچا کہ جمعہ اسی مدرسے میں پڑھ لوں اور وہاں سے فیصل آباد چلا جاؤں۔ میں نے پوچھا لاہور چلا جاؤں، جمعہ کتنے بجے ہے؟ غالباً 1 یا 1:15 بتایا، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا اول وقت میں جمعہ ہوتا ہے میں یہاں پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ جب میں وہاں فون کیا تو انہوں نے کہا جی بیان بھی آپ کریں، خطبہ بھی آپ دیں، نماز بھی آپ پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بیان بھی کر دیا، خطبہ بھی دے دیا، نماز بھی پڑھا دی۔ نماز کے بعد جب بیٹھے چائے کے لیے تو میں نے سوچا مدرسے میں تو آئے ہیں، چلو اپنی بچی کو بھی مل لیں۔ محترم صاحب وہاں موجود نہیں تھے، اساتذہ تھے۔ تو میں نے ایک استاد سے کہا بھی اس نام کی میری بچی ہے، اس کو بلا تو میں ذرا مل لوں۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس کارڈ ہے شناخت نامہ؟ آپ کے پاس کارڈ ہے؟ میں نے کہا اس کارڈ پہ کیا لکھا ہوگا؟ میں اس کا باپ ہوں، تمہیں کوئی شک ہے میرے بارے میں؟ مجھے تم نہیں کل جہان جانتا ہے، جمعہ میں پڑھا رہا ہوں، خطبہ میں دے رہا ہوں، نماز میں پڑھ رہا ہوں، چاہے مجھے تم مولانا لیاز گھمن سمجھ کر پلا رہے ہو۔ جب میں نے کہا بچے سے ملنا ہے، کہتا شناخت نامہ ہے۔ میں نے کہا بھی شناخت نامہ تو ہوتا ہے جہاں شبہ ہو،
اور جہاں شبہ نہ ہو وہاں شناخت نامہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفریق کیوں ہے؟ جب شبہ ہو، اور جب شبہ نہ ہو تو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔ اگلی بات میں غیر مقلدین سے کہتا ہوں، اگر واقعتاً تمہیں علمی اشکال ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض مسجد نبی میں کھڑے ہو کے شافعت پہ کرو، مسجد نبی میں کھڑے ہو کے ملک شافعت رحمۃ اللہ علیہ پہ کھڑے کرو، اور مسجد نبی میں کہو کہ شافعت رحمۃ اللہ علیہ گستاخ صحابی ہے۔ کیوں؟ مسجد نبی میں اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ وہاں جا کر دیکھیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ مسجد نبی ہے، یہ سامنے مسجد، یہ عمارت ہے ترکی پرانی، اور یہ آگے سین ہے جہاں پر وہ چھتریاں لگی ہیں جو کھل جاتی ہیں اور بند ہوتی ہیں۔ ان چھتریوں کے بعد آگے پھر ایک برآمدہ ہے، اس برآمدے کے بعد پھر چھتریاں ہیں، آگے پھر مسجد نبی کا جدید سین سارا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں کھڑے ہوں تو مسجد نبی میں سین میں کھڑے ہو کے آپ قبلے کی طرف وہ دروازہ دیکھیں جو درمیان والا ہے مسجد نبی کے حال کا، وہاں لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کھڑے ہو ادھر دیکھیں، ادھر لکھا ہوگا ابو بکر، پھر آگے لکھا ہے عمر، پھر لکھا ہے عثمان، پھر لکھا ہے علی، پھر لکھا ہے عباس، پھر لکھا ہے حسن، پھر لکھا ہے ابو ہریرہ، پھر لکھا ہے حسین، اور بالکل پیچھے چھتریاں کراس کر کے جائیں تو جو پہلا ستون ہے وہاں لکھا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ آگے لکھا ہے اگلے ستون پہ مالک بن انس رضی اللہ عنہ، آگے لکھا ہے احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، آگے لکھا ہے محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ عنہ، و اسی ترتیب سے ہے، پہلے امام صاحب، پھر امام مالک، پھر امام احمد، پھر امام شافعی، یوں لکھا ہے۔ میں نے کہا اعتراض کرنا ہے تو پھر مسجد نبی پہ کھڑے ہو کر کہو نا شافعت گستاخ صحابہ ہے، کہ جس نے ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے، پھر ہمیں سمجھ آئے کہ یہ مسئلہ ہے یا ریال کا چکر ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو ہدایہ پر اعتراض ہے تو ان پر اعتراض کیوں نہیں ہے، اور اگر مسئلہ نہیں ہے تو بلا وجہ بغض اور نفرت سے آپ ہدایہ پر اعتراضات کرتے پھرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں تمہیں بات سمجھ آتی ہے، لیکن تم اتنی سمجھ بھی آتی ہے کہ بات کہاں کہنی ہے اور کہاں نہیں کہنی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔